بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ سورۃ محمد کی یہ آیت نمبر 19 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور مغفرت طلب کیجئے اپنی خطا کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والے مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے۔ ایک حکم ہے فَاعْلَمْ، کہ آپ جان لیں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو لا الہ الا اللہ کا علم تھا، مراد اس امر فعلم سے یہ ہے کہ آپ اسی طرح علم پر قائم دائم رہیں اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کے اس مسئلے کو بیان کرتے رہیں۔ اس سے اس حکم پر تثبت مراد ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لیجئے اور اسی علم پر قائم دائم رہیے، انَّهُ لا الہ، کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی خطا کے لیے اور مومنین کے لیے دعا کیجئے مغفرت کی۔ تو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم اور گناہوں سے محفوظ ہیں، تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ کا بظاہر معنی تو یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ کے لیے مغفرت طلب کیجئے، اور پیغمبر سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر تو معصوم ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ لذنبک کا معنی گناہ نہیں ہے، بلکہ ذنب سے اس آیت میں خطا اور خلاف اولا مراد ہے۔ یعنی آپ سے اگر کوئی کام ایسا صادر ہو جو کہ گناہ تو نہیں لیکن خلاف اولا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اس دوران آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو آپ کو یہ ناگوار ہوا، اور یہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن ارادہ یہی تھا کہ چونکہ یہ موقع سرداران قریش کو دعوت دین کا ہے اور آپ تو اپنے ہی ساتھی ہیں، تو کسی اور موقع پر آپ کا مسئلہ حل کیا جائے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبس و تولا ان جاءہ الاعمی. تو اس قسم کی خلاف اولا اور اجتہادی امور میں آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے. واستغفر لذنبک کا ایک معنی مفہوم یہ بیان ہوا ہے. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ استغفار اصل میں پردہ ڈالنے کو کہتے ہیں. غفران اور غفرہ ستر کے معنی میں ہے. تو ایک ہے بندے کے گناہ اور اس کے سزا کے درمیان پردہ، اس کو کہتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جانا. اور دوسرا پردہ ہے کہ بندے اور اس کے گناہ کے درمیان پردہ، کہ بندہ گناہ سے محفوظ ہو جائے. تو پیغمبر کا یہ کہنا کہ واستغفر لذنبک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذنب کے لیے، اپنے گناہ کے لیے مغفرت طلب کریں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے اور میرے گناہ کے درمیان اسی طرح پردہ قائم رکھ تاکہ میں محفوظ اور بچتا رہوں. اس کا معنی وہ نہیں ہے کہ اللہ گناہ جو ہوا ہے اس کی سزا نہ دے، یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ جس طرح گناہ نہیں ہوا اسی طرح گناہ سے بچاتے رہیے. واستغفر لذنبک. تو یہ ہر کسی کا ذنب اس کے مرتبے کے موافق ہوتا ہے. پیغمبر کے لیے ذنب اس کے مرتبے کے مطابق خلاف اولا ہے اور گناہوں سے بچنا مغفرت ہے. اور مومنین اور مومنات کے لیے گناہوں کی معافی یہ بھی مغفرت ہے، اور یہ ان کے درجے کے لحاظ سے مغفرت کا مفہوم ہے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے متقلبکم، آپ کے چلنے پھرنے کو، ومثواکم، اور آپ کے رہنے سہنے کو. متقلب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر حرکت ہو، اور مسوا وہ جگہ ہے جہاں پر ٹھہراؤ ہو. تو پھر متقلبکم کا معنی ہوا چلنا پھرنا، اور مسواکم کا معنی ہوا رہنا، اور متقلبکم کا معنی ہوا عارضی جگہ، اور مسواکم کا معنی ہوا مستقل جگہ. تو مفسرین کرام نے پھر کئی تعبیرات بطور تفسیر کے بیان کی ہے کہ اللہ جانتا ہے متقلبکم، تمہارے دن کو، ومثواکم، اور تمہاری رات کو. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے باپ کے صلب کو اور تمہاری ماں کے رحم کو. اللہ جانتا ہے تمہاری عارضی جگہ کو اور تمہاری مستقل جگہ کو. اس طرح کی یہ بطور مثال آپ کی سرگرمیوں سے بھی واقف ہے اور آپ کے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ. یہاں سے اس صورت میں منافقین کی تقریباً 18 ناکارہ خصلتیں بیان ہو رہی ہے کہ منافقین وہ جہاد سے ڈرتے ہیں اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ فسادی ہیں، اور ایسے ہی بہت ساری ان کی جو خصلتیں ہیں، ان کی جو ناکارہ صفات ہیں، اس کا تفصیلی بیان ہے، اور یہ اس صورت کا دوسرا حصہ ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کیوں نہیں نازل کی گئی سورت،
ایمان والوں کی تمنا یہ تھی، ان کا شوق یہ تھا کہ کوئی سورت نازل ہو تاکہ ان کی تمنا پوری ہو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب نازل کی گئی سورت محکمۃ، صاف مضمون والی، مضبوط حکم والی اور ظاہری مضمون والی سورت جب نازل ہو گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا بھی ذکر کیا گیا، تو مومنین کی تو تمنا پوری ہو گئی۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری تھی، اور وہ بیماری بزدلی والی بیماری تھی، منافقت کی بیماری تھی۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں مشکل احکام ہیں اور حکم جہاد اور قتال ہے، ينظرون الیک نظر المغشی، تو وہ دیکھتے ہیں آپ کو نظر المغشی، اس شخص کی طرح دیکھنا کہ جس پر بے ہوشی طاری ہو چکی ہو، من الموت، موت کے ڈر سے، موت کی وجہ سے اور موت کے ڈر سے کسی پر بے ہوشی طاری ہو اور ان کی نظریں اپنی کنٹرول میں نہ ہو اور ایک بھیانک صورت ہو، ایسی بھیانک نگاہوں سے یہ منافقین آپ کو دیکھتے ہیں اور ان کو یہ حکم قتال اور صورت کے شدید اور سخت احکام وہ پسند نہیں ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یقول الذین آمنوا میں ظاہری مومنین اور کمزور مومنین اور منافقین مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یعنی ایمان والوں کی تو تمنا تھی کہ کوئی صورت کوئی حکم نازل ہو، لیکن جب حکم نازل ہوا تو پھر منافقین کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہ حالت یہ تھی کہ وہ پھر ڈرتے تھے حکم جہاد سے۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، تو خرابی اور تباہی ہے ان کے لیے، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے تباہی ہے۔ تفسیر کشاف زمخشری نے لکھا ہے کہ فَأَوْلَى میں اولا بمعنی ویلن ہے، تو تباہی ہے ان کے لیے۔ اولا کا دوسرا معنی ہے کہ یہ اولا فعل متعدی ہے اور ولیٌ سے بنا ہے جس کا معنی قرب ہے، تو فَأَوْلَى لَهُمْ، اللہ ان کو عذاب کے قریب کر دے، تو قریب کر دے ان کو اللہ عذاب کے، یہ اس کا دوسرا ترجمہ ہے۔ بعض نے اس بات طاعت و قول معروف ان کے جملے کے ساتھ ملایا ہے، اور معنی یہ ہے فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوف، لائق ہے ان کے لیے طاعت فرما برداری، وقول معروف، اور نیک اور نرم قول۔ ان منافقین کو تو چاہیے تھا کہ وہ اچھی بات کرتے اور فرما برداری کرتے اور فوراً اللہ کے اس حکم کو بجا لاتے، لیکن ہوا اس کے خلاف۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب مضبوط ہوا حکم جہاد کا، اور جب حکم آیا، شروع میں تو یہ بڑے ظاہر میں بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اطاعت و فرما برداری کے، لیکن جب موقع آیا اور تاکیدی حکم کا زور ان پر آ پڑا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر یہ سچے رہتے دعوے ایمان میں اللہ کے ساتھ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن وہ اپنے اس دعوے پر قائم نہ رہے۔ تو اس آیت میں منافقین کی 3 خصلتیں ذکر ہو گئی۔ ایک یہ کہ مرض ان کے دلوں میں جبن اور بزدلی ہے، اور دوسرا یہ کہ ینظرون الیک نظر المغشی، وہ
سخت احکام دین اور حکم جہاد کے موقع پر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان پر بے ہوشی طاری ہوئی ہو اور وہ ڈرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ حکم جہاد کے وقت وہ اپنے دعوے سے پھر جاتے ہیں، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ تو یقیناً قریب ہے، یہاں حل بمعنی قد ہے، کیا تم سے توقع ہے؟ یعنی ہاں یقیناً توقع ہے تم سے، اور اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری۔ یقیناً قریب ہے کہ تم ان تولیتم، اگر تم نے منہ موڑا جہاد سے، ان تفسدوا فی الارض، کہ فساد کرو گے تم زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور توڑ ڈالو گے تم اپنی رشتہ داری کو۔ جہاد سے اعراض کی صورت میں بدامنی پیدا ہوگی، اور جب امن نہیں ہوگا اور غلبہ دین نہیں ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر فساد ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کے حقوق دبائیں گے اور تعلقات اور رشتہ داری بھی خراب ہوگی۔ تو یہ ترک جہاد کا بڑا نقصان ہے۔ منافقین تو اس کے برخلاف کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں لڑتے کہ جہاد کریں گے تو فساد ہوگا، اور جہاد کریں گے تو ہمارے تعلقات اور رشتہ داریاں اور خاندان خراب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس فرمایا کہ یقیناً قریب ہے کہ اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا اور تم نے روگردانی کی اور قتال سے رخ پھیرا تو پھر فساد ہوگا اور حقوق العباد ضائع ہوں گے۔ اس آیت میں ان تولیتم کا دوسرا معنی ہے یقیناً قریب ہے، ان تولیتم کہ اگر تم کو حکومت مل جائے، اگر تم والی ہو گئے اور تمہارے پاس اختیارات آ گئے تو ان اختیارات کا تم غلط استعمال کرو گے اور پھر تمہارے اندر دنیا داری آئے گی جس سے فساد ہوگا اور جس سے رشتے ناطے ٹوٹیں گے۔ تو منافق کو جب اختیار ملتا ہے تو وہ کم ظرف ہوتا ہے اور اس سے فساد اور تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا داری آ جاتی ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ لعنت کیا ہے، ان پر لعنت کی ہے اللہ نے۔ فاصمہم، تو ان کو بہرا کر دیا ہے، واعمی ابصارہم، اور ان کی نظروں کو اندھا کر دیا ہے۔ یعنی حکومت کے غرور میں آ کر اور ناسمجھی کے پردوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا اور توفیق ایمان اور توفیق خیر ان سے سلب کر لیا، تو وہ اندھے بہرے ہو گئے ہیں۔ اعمیٰ کے ساتھ ابصارہم کا لفظ ہے، اصمہم کے ساتھ آذانہم کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگر ظاہری کان کٹ جائیں تو بھی انسان سن سکتا ہے، لیکن اگر ظاہری آنکھیں نکل جائیں تو پھر کوئی بینائی نہیں ہوتی ہے۔ تو وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، تو اس آیت میں منافقین کی مزید خصلتیں ذکر ہوئی، پہلے 3 ذکر ہوئی تھی، یہ اب چوتھی ہے فساد، اور 5ویں ہے قطع رحمی، اور 6ٹھی ہے لعنت، اور 7ویں ہے فاصمہم، اور 8ویں ہے وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن پر، تدبر نہیں کرتے قرآن پر،
قرآن اور آیات جہاد پر تو غور و فکر کی ضرورت ہے. اس غور و فکر کے نتیجے میں جہاد کے اور احکامات اسلامیہ کے فوائد نظر آئیں گے، لیکن وہ تو تدبر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، یا اگر غور کرتے ہیں لیکن یا ان کے دلوں پر پردے اور اقفالها اس کے تالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں تو بات سمجھ نہیں آتی. اقفالها ان دلوں کے مناسب تالے، اقفالها ان دلوں کے مناسب تالے. تو قرآن مجید میں اور احکامات دینیہ میں غور و فکر کرنے کی اور تدبر کرنے کی اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے. ورنہ تو جو قرآن پر تدبر نہ کرے، دینی احکام میں اس کو فوائد نظر نہ آئے، در حقیقت اس کے دل پر ناسمجھی اور جہالت کے تالے پڑے ہوئے ہیں. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، بے شک وہ لوگ ارتدوا جو الٹے پھر گئے، على ادبارهم اپنی پیٹھ پر، ارتدوا جو کہ ہٹ گئے، على ادبارهم پشت پھیر کر. تو باتیں تو کرتے تھے ایمان کی، لیکن اب جہاد سے پھر گئے. من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت کی باتیں واضح ہو چکی. الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کو ان کی خواہش مزین کر دی، اور شیطان نے ان کو چکمہ دیا اور کہا کہ یہ جہاد والی باتیں نقصان دہ ہے. وَأَمْلَى لَهُمْ، اور مہلت لمبی کر دی ان کے لیے. شیطان نے ان کو آرزویں دلا دی کہ یہ فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوگا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، یہ ارتداد کہ جب احکام اور دین کے احکام ان کو پسند نہیں تھے اور شیطان نے ان کو یہ ان کی باتیں اور خواہشات مزین کر دی، یہ اس لیے ارتداد ہے. بِأَنَّهُمْ قَالُوا کہ وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَرِهُوا ان لوگوں سے، کریہوں جو کہ جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ اس حکم کو جو اللہ نے نازل فرمایا. سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری بعض باتوں میں. یہ لوگ، یہ منافقین کافروں سے کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں میں تمہاری اطاعت کریں گے، ہم تمہاری یہ والی باتیں مانیں گے. ظاہر میں اگر ہم مومنین کے ساتھ ہوں گے تو ہوں گے، لیکن ہمارا باطن تمہارے ساتھ ہے. سنطیعکم فی بعض الامر، ہم باطن کے اعتبار سے تمہاری اطاعت کریں گے. اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے آلے کار ہیں، تمہاری مدد کریں گے. تو یہ منافقین کی ناکارہ خصلت ہو گئی کہ جو لوگ دین کے اور ما نزل اللہ کے دشمن ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری ہی پالیسیوں کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور یہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. اور ظاہر میں اگر ہم کچھ اور ڈرامہ کر بھی لیں، لیکن ہم تمہاری باطن کے اعتبار سے تمہاری پیروی کریں گے. لیکن واللہ یعلم اسرارہم، اللہ جانتا ہے ان کی چھپی باتوں کو، اللہ کو تو معلوم ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یہ اب ایسے کافروں کے لیے وعید ہے. پہلے فرمایا تھا فَأَوْلَى لَهُمْ، ان کے لیے تباہی ہے. یہ اسی کی تشریح ہو رہی ہے کہ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا اس وقت. اذا توفتهم الملائکۃ، کہ جب جان لیں گے ان سے فرشتے.
اور روح قبض کریں گے ان کی فرشتے. یضربون وجوہہم تو ماریں گے وہ ان کے چہروں کو, وادبارہم اور ان کی پیٹھوں کو. روح نکلتے وقت ایسے بزدل, ایسے منافقین اور ایسے مکاروں کو فرشتے ماریں گے. یہ گمراہی ان کی اور یہ ذلت ان کی اس لیے ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس طریقے کی جس طریقے نے اللہ کو ناراض کیا. جو باتیں اللہ کی ناراضگی کی موجب تھی تو انہوں نے انہی باتوں کو اختیار کیا اور اسی کے پیروکار بنے. تو آج یہ ذلت, یہ عقوبت, یہ سزا اس لیے ان کو ہے. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضا کو. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. اب جب ان کو اللہ کے کام پسند نہیں, اللہ کا حکم پسند نہیں, اللہ کے احکام پسند نہیں, تو اللہ کو ان کے اعمال بھی پسند نہیں, اللہ نے ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیا. اور ساتھ میں یہ معنی ہے کہ ان کی یہ ساری مکر اور سازش کی باتیں اور کام یہ برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے. یعلم اسرارہم, اس کی شرح اور اس کی تشریح یہ ہے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم, کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض, کینہ اور بیماری ہے. یہاں مرض سے مراد یہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض بھرا ہے, کیا ان منافقین کا یہ خیال ہے اللہ یخرج اللہ اضغانہم کہ اللہ ان کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا, کہ اللہ ان کی عداوت کو واضح کر کے نہیں نکالے گا. نہیں, بلکہ اللہ ضرور ان کو امتحان کی بٹھی میں ڈالے گا اور حکم جہاد آئے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہتے اور میری مشیت ہوتی, لَأَرَيْنَاكَهُمْ تو البتہ ضرور ہم دکھا دیتے آپ کو وہ لوگ, یہ منافقین ہم آپ کو معین کر کے بتا دیتے ناموں کے ساتھ کہ یہ فلاں فلاں منافق ہے, اور سب منافقین کا بتا دیتے. لیکن یہ اللہ کی مشیت کا تقاضا نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ پس البتہ آپ پہچانیں گے ان کو ان کی نشانیوں اور علامات سے, ان کے حلیے سے, ان کی باتوں سے آپ پہچانیں گے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور البتہ آپ پہچانیں گے ان کو ان کی بات کے انداز میں. لحن القول ان کا جو طرز کلام ہے, ان کا جو لہجہ ہے, ان کی باتوں کی چالاکی ہے, اس سے آپ کو پتہ چلے گا. تو منافق کا انداز اور ان کی باتیں اور ایک مومن اور ایک مخلص کی باتوں میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. اور آپ کو تو اللہ نے نور فراست عطا فرمایا ہے, تو جو بھی آپ کو معلوم ہوگا وہ اس نور فراست سے پتہ چلے گا. اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام منافقین کا پورا پتہ آپ کو بتا دے. لَأَرَيْنَاكَهُمْ اب یہ کہ بعض احادیث میں یہ بات مروی ہے کہ کچھ منافقین کے نام لے کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لَأَرَيْنَاكَهُمْ ہم چاہتے تو تمام آپ کو بتاتے, لیکن آپ کو جو معلوم ہے
وہ تمام کا نہیں اور جمی امارات اور علامات کے ساتھ نہیں، اور مستقبل میں اگر آپ کو کچھ بتا دیا تو یہ اس آیت میں ماضی میں لَأَرَيْنَاكَهُمْ اس کے منافی نہیں ہے. لہذا بعض منافقین کا پتہ وحی کے ذریعے سے بھی ہو تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ آیت کا مقصد ہے تمام منافقین اور پوری علامات کے ساتھ اور بے اشخاصی ہی اور معین معلوم ہونا. باقی فلا عرفتہم بسیماہم، آپ نے نور فراست سے ہی بعض کو معین کر کے جان لیا ہو تو یہ بھی بعید نہیں ہے. لہذا جو معلوم ہے وہ وحی الہی کے ذریعے سے معین کر کے نہیں بلکہ علامات سے ہی آپ کو وہ فراست تھی کہ معلوم ہو گیا کہ فلاں فلاں منافق ہے. جی اسی تناظر میں ہم کہتے ہیں کہ یہ لَأَرَيْنَاكَهُمْ ہم چاہتے تو آپ کو دکھا دیتے اور آپ پہچان لیتے، پس آپ پہچانتے ہیں علامات سے اور ہم نے معین کر کے نام نہیں بتائے. اب حضرت حذیفہ کو تو معین کر کے نام بتائے. تو جواب یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک نہیں بتائے تھے، مستقبل میں بتا دیے ہوں تو یہ اس کے منافی نہیں ہے. یہ ہو گیا ایک جواب. دوم یہ کہ وہ معین جو معلوم تھے آپ کو وہ علامات سے معلوم تھے. اس آیت میں ہے کہ لَأَرَيْنَاكَهُمْ ہم آپ کو نام سے بتا دیتے لیکن آپ علامات سے پہچانیں گے، اور جو آپ نے پہچان اپنی نور فراست نور نبوت کی اس سے جو پہچانا وہ بتا دیا. یا تیسرا یہ کہ بتانا بعض کا تھا اور مراد اس آیت میں کل کا ہے تو کل کا تو نہیں ہے. تو یہ جو تین مفہوم اور تین جوابات ہم نے ذکر کیے اس سے پھر کوئی اشکال نہیں رہتا. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ آپ بات کی چالاکی میں پہچانیں گے. سچا آدمی جب سچ بولتا ہے تو اس کو ایک اطمینان ہوتا ہے اور وہ انتہائی پختگی کے ساتھ بات کرتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ شک کے انداز میں بولتا ہے. وہ چاہے کتنا ہی کوشش کریں لیکن وہ اخلاص اور سچائی کے ساتھ بولنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. واللہ یعلم اعمالکم اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ الصَّابِرِينَ. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جانچنا اور منافقین کو الگ کرنا اس کا ذکر ہے کہ ہم امتحان کی بٹھی میں ڈالیں گے. تمہارا تو خیال ہے کہ لن یخرج اللہ اضغانہم، ظاہر نہ ہو منافق کا نفاق لیکن اللہ کھولے گا. وہ کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں حتیٰ یہاں تک نعلم المجاہدین منکم کہ ہم ظاہر کر دیں گے جہاد کرنے والوں کو تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو. اللہ کو تو سب معلوم ہے. نعلمو کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو اور ان صابرین کو تمہارے سامنے بھی ظاہر کر دے. تو ایک ہے اللہ کے علم میں اور ایک ہے کہ وہ اللہ اپنے علم تمہارے سامنے بھی ظاہر کر دے. تو وہ اللہ کا نعلم المجاہدین ہم جان لیں یعنی ہم ظاہر کر دیں. ایک جاننا وہ ہے جو بغیر ظہور ہے، ایک جاننا وہ ہے جو ظہور کے ساتھ ہے. تو تاکہ ہم مجاہدین اور صابرین کو الگ کر دیں اور تمہارے سامنے کھول کر ظاہر کر دیں کہ یہ ہے صبر والے، یہ ہے جہاد والے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم ظاہر کر دیں تمہارے حالات کو اور تمہارا ہم امتحان کر لیں
اور تمہاری حالتوں کو ظاہر کر دیں. جہاد کے علاوہ بھی سخت بہت سارے احکام ہیں، اس میں بھی تمہاری حالات سے لوگ واقف ہو جائیں اور ان احکام میں بھی تمہاری چھپی باتیں واضح ہو جائے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہ منافقین کی بحث میں اب یہ ان آیات میں کافروں کا ذکر ہے. ظاہر ہے کہ منافق بھی اصل میں تو کافر ہی ہوتا ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور مخالفت کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے. لن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز ضرر نہیں دے سکتے اللہ کے دین کو کچھ بھی. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اس دین حق کے خلاف ان کی جو بھی سازشیں ہیں ان قریب برباد کر دے گا اللہ ان کی ان سازشوں کو. اعمالہم، ان کی کوششوں کو اللہ مٹا دے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور باطل نہ کرو اپنے اعمال کو اللہ رسول کی مخالفت کی وجہ سے. اور حکم جہاد بھی اس میں داخل ہے سورت کے مضمون کی مناسبت سے. اللہ رسول کی اطاعت کرو، بطور خاص جہاد میں اطاعت کرو. اور اگر اللہ رسول کی مخالفت کرو گے اور دل سے اور اعتقاد سے کرو گے تو یہ تو کفر ہے، اس سے تو اعمال برباد ہو جائیں گے. اور اگر دل میں اعتقاد ہے لیکن پھر بھی اعمال میں مخالفت ہے ظاہراً، تو اعمال کا اجر اور ثواب تو باطل ہوگا، اس کی نورانیت اور تاثیر ختم ہوگی. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا وهم کفار، پھر وہ مر گئے اور حال یہ کہ وہ کافر ہوں. فلن یغفر اللہ لهم، تو ہرگز مغفرت نہیں کرے گا اللہ ان کی جبکہ انہوں نے توبہ نہ کی ہو. ایسے لوگ جو کفر پر مر جائیں ان کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا. فتویٰ تو نہیں دینا چاہیے کسی معین شخص کے بارے میں کہ اس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا، یہ کسی بندے کا مقام نہیں ہے. لیکن اللہ کی طرف سے قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کفر پر مر جائے تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. لیکن کون کفر پر مرا ہے اور کون نہیں مرا ہے یہ اللہ جانتا ہے. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، یہ اب جہاد پر بہادری دکھانے کا حکم ہے کہ پس سستی نہ کرو تم، ہمت مت ہارو. وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور نہ بلاؤ تم، مت دعوت دو تم صلح کی طرف. بے ہمتی کی وجہ سے ہمت ہار کر تم از خود صلح کی طرف دعوت مت دو. ہاں سورۃ الانفال میں ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو پھر تم صلح کر لو. لیکن جہاد سے بھاگنے اور مفاد کی تلاش میں اور بے ہمتی کی بنیاد پر تم خود سے صلح کی دعوت مت دیا کرو، اس سے کافر تم پر جری ہوں گے. وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، یعنی وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ. جو معطوف علیہ کا عامل ہوتا ہے وہ معطوف کا بھی عامل ہوتا ہے. تو فلا تہینو میں وہ لا جو عامل ہے وہ لا تدعو کے اندر بھی عامل ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہو. وَاللَّهُ مَعَكُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور ہرگز
اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا. تو آخرت میں تمہارے اعمال کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی عظیم ہے, اور دنیا اور آخرت میں اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو تم کیوں از خود سے بے ہمت ہو کر سستی دکھاؤ گے؟ آخر میں مضمون ہے جس کو کہتے ہیں مضمون زہد, کہ دنیا داری کی وجہ سے سب رکاوٹیں ہیں, لہذا تم یہ جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو, بے شک یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے, یہ تو عارضی ہے, یہاں تو تم ہمیشہ رہو گے نہیں. تو فقط اپنی عارضی دنیا کے لیے تم اللہ کے حکم کو پس پش ڈالو گے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے, يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ, تو اللہ تم کو تمہارا اجر دے گا, تمہارا ثواب دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ, اور اللہ تم سے اپنے فائدے کے لیے تمہارا مال نہیں مانگتا. اللہ تم سے اپنے فائدے کے لیے تمہارا مال نہیں مانگتا, اور نہ ہی تم سے تمہارا سارا مال مانگتا ہے, اور نہ ہی مال تمہارا ہے جو تم سے مانگے. دیکھیں, وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ, اپنے فائدے کے لیے تم سے مال نہیں مانگتا, اور سارا مال بھی نہیں مانگتا, اور اگر مانگتا ہے تو مال تمہارا ہے بھی نہیں. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ, اللہ تو تمہیں مکلف کرتا ہے بعض مال پر تاکہ تمہارا ہی فائدہ ہو. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ, اگر وہ اللہ تم سے مال مانگتا, فَيُحْفِكُمْ, اور مطالبہ کرتا تم سے سب مال کا. فَيُحْفِكُمْ, الْإِحْفَاءُ الاستیصال, احفاء کا مطلب جڑ سے اکاڑنا. تو فَيُحْفِكُمْ, وہ سارا مال ہی کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے پورا لے کے دے دو, یہ حکم کرتا. فَيُحْفِكُمْ, اور اللہ اس پر اصرار کرتا تم سے. الاحفاء المبالغۃ فی المسئلہ, مانگنے میں مبالغہ اور اصرار. اللہ اصرار کرتا اور سب مانگتا اور تمہیں تنگ کرتا, تو تبخلوا, تو تم میں اکثر بخل کرتے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ, اور نکالتا اللہ تمہارے اندر کی بات کو اور تمہاری ناگواری کو. مراد ازغان سے تو یہاں کراہت ہے, ناگواری ہے. ازغان کینوں کو اور عداوت کو کہتے ہیں, یہاں مطلق کراہت مراد ہے. دل کی بات منہ سے نکلتی اور پھر تم انکار کرتے اور تمہارا بخل واضح ہوتا. لیکن اللہ نے تو تمہیں ایسا حکم نہیں دیا. ہاں, لیکن اللہ کا حکم یہ ہے, ہاں انتم ہؤلاء, ہاں یہ ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو, تدعون, تمہیں دعوت دی جاتی ہے, لتنفقوا فی سبیل اللہ, کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں. فمنکم من یبخل, پس بعض تم میں وہ منافقین ہے, یبخل, جو تھوڑے سے طلب, تھوڑا مال دینے کے باوجود بخل کرتے ہیں. وَمَن يَبْخَلْ, اور جو کوئی بھی بخل کرے گا, فَإِنَّمَا, جو کوئی بھی بخل کرتا ہے, فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ, تو وہ بخل کرتا ہے اپنے نفس سے. وہ اپنے آپ کو ہی دائمی نفع سے محروم کرتا ہے اور اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے, نقصان اس کا اپنا ہوگا. یا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ, اس کا یہ بخل صادراً عن نفسه, اس کے نفس خبیثہ سے صادر ہے. واللہ الغنی, اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں اور اللہ تو بے نیاز ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ,
तुम ही फकीर और मोहताज हो, तुम्हें सवाब की ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें मुकल्लफ किया अहकाम का ताकि तुम्हारा नफ़ा हो जाए, ज़रूरत तो तुम्हें है। व इन ततवल्लो, और अगर तुम सब्र गर्दानी कर लो, यस्तब्दिल कौमन, अल्लाह ताला बदल देगा एक कौम को, गैरकुम, जो तुम्हारे अलावा होगी, और तुम सबको ख़त्म कर दे और एक और दूसरी कौम आ जाए। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर वो कौम तुम्हारी तरह ना फरमान ना हो और वो फिर फरमा बरदार हो पूरी तरह, ये भी अल्लाह कर सकता है। लिहाजा ज़रूरत और हाजत अल्लाह को नहीं है, तुम्हें है, तो तुम जिहाद और जिहाद में इन्फाक और अल्लाह के अहकाम की इताअत करो। वाखिर दावाना।